أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قاف ہم پڑھ رہے ہیں. 2 رکوع ہم نے سورہ قاف کے پچھلی کلاس میں کور کر لیے ہیں. شروع ہم نے سیکنڈ رکوع سے کیا تھا. پھر ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم نے آخری رکوع بھی کر لیا. اور آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم پہلا رکوع کر لیں. 3 رکوع ہے، چھوٹی سورہ ہے، بہت ہی خوبصورت. قرآن پاک کی ہر آیت، ہر سورہ انتہائی خوبصورت ہے. جس سورہ پر ہم پہنچتے ہیں یا جس آیت پر ہم پہنچتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اس سے زیادہ خوبصورت کلام بھی آگے ہوگا. جب ہم آگے جاتے ہیں، آگے چلتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ آیت سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ سورہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ایسے ہی کچھ آیات کے مجموعہ سورہ جو ہے وہ سورہ قاف بھی ہے. سورہ قاف مکی سورہ ہے اور اس میں زیادہ جو ذکر مکیات میں جو ذکر ہے وہ آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں خبردار کرنا. آخرت کے دن ہوگا کیا، جزا و سزا، کافروں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اور سب سے پہلے تو یہ کہ آخرت پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان پختہ ہو کہ واقعی آخرت کا دن ہوگا، یوم قیامت کا دن ہے، قیامت قائم ہوگی اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ایمان کا مطلب ہی یہی ہے، یقین کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں. جب ہمیں یقین ہو اور واقعی ہمارا ایمان پختہ ہو، ہم تبھی تیاری کر سکیں گے. اگر ہم زبانی ہم کہتے بھی ہے کہ ہمارا ایمان ہے، واقعی آخرت کا دن ہوگا، قیامت قائم ہوگی، لیکن اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس ایمان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اس کیٹیگری میں تو نہیں آ گئے جن کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں ان ساری سوراز میں. جو قرآن پاک کا جو آخری حصہ ہے، جو سارا مکیات پر تقریباً مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ کیا تم میری کہی ہوئی بات پر شک میں ہو،
کہ جب ہم مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے اٹھائے گا، اسی کا یوں سمجھے کہ ایک جواب، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کر کے لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا میرے لیے مشکل ہے دوبارہ اٹھانا، پہلے جو بنایا ہے اور جو ارد گرد نظر تم دوڑاؤ، ان ساری چیزوں پر ہم بھی غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ قاف پہلا رکوع ہے اس کا، آیت 1 سے 15 تک انشاءاللہ، 15 آنورڈ ہم کر چکے ہیں۔ جب آج ہم یہ رکوع کمپلیٹ کر لیں، آپ کوشش کیجئے گا کہ اس پورا سورہ کو آپ ایک دفعہ تلاوت کریں اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھ لیں جتنا ہم نے سمجھا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت فرق پڑے گا اس میں سے جو چیزیں، جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ جو کلام تھا، کچھ ہم نے الفاظ ایسے اٹھائے تھے کہ اس کے بارے میں ہم نے غور کرنا تھا کہ اواب کون ہوتا ہے، حفیظ کون ہوتا ہے، منیب کون ہوتا ہے، اور پھر آگے متقین کون لوگ ہوتے ہیں، محسنین کون لوگ ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں۔ کوشش ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی ہم جسارت کرتے ہیں۔ جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہماری استطاعت میں جتنا ہے، جتنی سمجھ آتی ہے، بس کوشش ہوتی ہے کہ وہ آگے لوگوں تک ڈیلیور کر سکے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کہیں پہ کوئی غلط بیانی نہ ہو، کسی لفظ کا، کسی آیت کا کوئی غلط مطلب نہ چلا جائے، اس میں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بس اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے۔ باقی ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہے، اور اسی استطاعت کے مطابق جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے اسی کے مطابق ہمارا مواخذہ ہوگا۔ اگر کسی کے پاس صلاحیت کم ہے، یا اتنی زیادہ استطاعت نہیں ہے، یا اتنا زیادہ عقل اور فکر اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہوئی، اس سے اس کے مطابق ہی سوال ہوگا، اس کے مطابق سوال نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہوا ہے، عقل بھی زیادہ دی ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی زیادہ دی ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑا سا اور کام لینا چاہتا ہے، تو اس کے مطابق ہی سوال و جواب ہوں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں، پھر باقی انشاءاللہ آیات کے ساتھ ساتھ ڈسکشن ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب،
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قاف والقرآن المجید. قاف حروف مقطعات میں سے ہیں اور ہمیشہ قرآن پاک میں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں وہاں پر کتاب کا ذکر ہے. والقرآن المجید. قاف بہت بڑی بزرگی اور شان والے اس قرآن کی قسم ہے. والقرآن المجید. واو جہاں شروع میں آتا ہے وہ قسم کے لیے آتا ہے. والقرآن المجید جیسے والشمس والقمر قسم ہے شمس کی، قسم ہے قمر کی. جیسے والتین والزیتون ایسے ہی ہے والقرآن المجید قسم ہے اس شان اور بزرگی والے قرآن مجید کی. بل عجبو جہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وہاں پہ آگے اس آپ یوں سمجھے کہ جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں، جس بارے میں وہ خبردار کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قسم کھا کے اور پھر آگے وہ بات شروع کرتے ہیں. تو یہاں بھی یہ بہت بڑی قسم ہے کہ قسم ہے اس شان اس بزرگی والے قرآن مجید کی. مجید کہتے ہیں بزرگی، شان، عزت. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. یہ تعجب میں مبتلا ہے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا ہے اور انہی میں سے ہیں. بل عجبوا مطلب ان کو تعجب ہوا ہے. ان جاءهم کہ ان کے پاس آیا ہے منذر ڈرانے والا. منہم انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے ان کے پاس. قریش کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مان کے نہیں دے رہے تھے کہ ان کے اس بات پہ یہ ان کو عجیب لگتا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول آیا ہے جو ان کو آخرت سے خبردار کر رہا ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. تو کافر یہ کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ہی میں سے ایک ایسے یتیم انسان کو اٹھا لیا ہے. نبی بنانا ہی تھا تو جو بڑے بڑے سردار ہیں اور جو بڑے شان والے ہیں اور جن کی بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا. تو یہ اس کو کیوں، اس یتیم کو کیوں اٹھایا گیا؟ اس پر ان کو بڑا تعجب تھا. پھر آگے کیا کہتے تھے؟ اذا متنا وکنا ترابا. متنا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے. ذالک رجع بعید. پھر واپسی یہ تو بہت دور کی بات ہے. مطلب جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو بہت ہی کوئی دور کی بات ہے. دور کی بات مطلب یہ تو ہماری عقل مان نہیں رہی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم. قد جہاں پہ قد بھی آتا ہے وہ بھی اس جملے میں تاکید کے لیے آتا ہے. جہاں انا آتا ہے وہ بھی اس جملے میں تاکید کے لیے آتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کسی بات، کسی کائنات کی کسی بھی چیز کی وہ قسم کھا لے تو وہ تاکید در تاکید بہت زیادہ زور اور بہت ہی اہم بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے جو کچھ زمین میں جاتا ہے وہ اس کو جتنا کم کرتی ہے. تنقص الارض، زمین جو کچھ کم کرتی ہے، گھٹاتی ہے، وہ ہمیں معلوم ہے. مطلب جب تم مردے دفن کرتے ہو اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ کیا کچھ ان میں سے کم ہوا ہے
اور کیا کچھ باقی رہ گیا ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس تو ایک محفوظ کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. چاہے کوئی پانی میں چلا جائے اور گل جائیں، اور چاہے کوئی مٹی میں چلا جائیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں، ختم ہو جائے، چاہے کوئی ہوا میں اڑ جائیں، ہمارے پاس تو ایسی کتاب موجود ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، جس میں ہمارے سارے اعمال نامے بھی ہوتے ہیں، جس میں قرآن مجید بھی ہے، جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے ہر بندے کے بارے میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں پتا ہے کہ زمین کیا کچھ کم کر رہی ہے، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، انہوں نے ایک سچی بات کو جھٹلایا ہے. بل کذبوا، جھٹلایا ہے، بالحق، حق کو، لما جاءهم، جب وہ آ گیا ان کے پاس. فہم فی امر مریج، یہ ایک الجھاؤ میں ہے. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی ایک الجھاؤ میں ہے. ان سے یہ سلجھا نہیں پا رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی، اور ایسی ہی خوبصورت زبان ہے جو عرب بولتے تھے، اور انہی کی زبان میں خاص کر جو مکی سورات ہے اور جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا ہے. ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ کلام کیا ہے، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ کیسی حقیقت ہے، لیکن پھر بھی وہ مان نہیں رہے. ایک 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 شک میں تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا. دل مان رہا تھا، لیکن جو ان کی جو انا تھی، اور وہ جو اپنے قبیلے کے اپنے اپنے سردار تھے، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمیں چھوڑ کر ایک ایسے بندے کو چنا گیا ہے جس کی ان کے مطابق سوسائٹی میں ان کی کوئی روب اور دبدبہ نہیں تھا. تو ان کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ ہم کسی ایسے بندے کی ہم پیروی کریں. باقی بڑی اچھی طرح ان کو اندازہ تھا کہ صادق اور امین ہے، کیسی انہوں نے زندگی گزاری ہے ان کے درمیان ہی، کتنی سچائی کے ساتھ، کتنی پاکیزگی کے ساتھ. لیکن جو اپنی انا کی وجہ سے وہ ماننے کو نہیں دے رہے تھے، تو وہ شک میں تھے. دل بار بار کہہ رہا تھا، لیکن اسی یوں سمجھے کہ جو سوشل پریشر تھا اس کی وجہ سے وہ اس طرف آ نہیں رہے تھے. تو ایک الجھاؤ میں ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. افلم، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے؟ ينظروا، نظر ڈالنا، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے. فوقهم، اپنے اوپر، كيف بنيناها، کیسے ہم نے اس کو چھت بنایا ہے، کیسے ہم نے اس کو ان کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، یہ دیکھتے نہیں ہے. وزیناها، اور صرف ہم نے اٹھایا نہیں ہے، ہم نے اس کو مزین بھی کیا ہے، اس کو خوبصورت بھی بنایا ہے، چاند ستاروں سے اور پھر دن کے وقت سورج سے. یہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف. وما لها من فروج، کہیں ان میں ان کو کوئی شگاف نظر آتا ہے، کہیں ان کو دراڑیں نظر آتی ہے اس آسمان میں؟ کیسے ہموار، کیسے خوبصورت ہم نے بنایا ہے ان کے اوپر سے. یہ دیکھتے نہیں ہے میری اتنی بڑی بڑی آیات کی طرف، یہ غور نہیں کرتے. افلم ینظروا میں ہے، کیا بھلا یہ غور نہیں کرتے؟ دیکھنا نہیں، کیا یہ بڑا غور نہیں کرتے؟ ان کو یہ اتنی بڑی نشانی نظر نہیں آتی؟ صرف یہی نشانی نہیں، والارض مددناها، اور زمین جس کو ہم نے پھیلایا، صرف پھیلایا نہیں، والقینا، ہم نے رکھ دیا اس میں، گاڑ دیے ہم نے اس میں، فیہا رواسیا، رواسیا پہاڑ ہم نے اس میں گاڑے ہیں، جیسے کیلوں کو ٹھونکتے ہیں گاڑا جاتا ہے، اسی طرح ہم نے اس میں پہاڑ بنائے ہیں. صرف ہم نے زمین کو پھیلایا نہیں ہے، ہم نے اس میں پہاڑ ڈال دیے. وہ امبتنا، اور صرف پہاڑ نہیں ڈالے بے رونق، وہ امبتنا، اور ہم نے اگایا، فیہا، اسی میں سے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی خوشنما چیزیں ہم نے اگا دی. کیا یہ غور نہیں کرتے؟ سیدھا سیدھا آسمان نہیں بنایا، سیدھی سیدھی زمین نہیں بنائی کہ جو بے رونق لگے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس ہر آیت میں خوبصورتی نظر آتی ہے. جس نشانی کی طرف ہم دیکھتے ہیں، غور ہم کریں گے تو ہمیں خوبصورتی نظر آئے گی. سیدھا سیدھا آسمان نہیں بنایا کالا، اس کو خوبصورت بنایا. رات کے وقت اس کو چاند ستاروں سے سجایا اور دن کے وقت سورج سے.
اور زمین ایسے ہی بس بے رونق نہیں بنائی، اس میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ ڈھلکے نہ، اور پھر اس سے خوبصورت نباتات اگائے، اور ہر طرح کے اس میں زوج جو ہے وہ صرف اس کے لیے نہیں آتا کہ جیسے پیر ہو، جوڑ ہو، یہ قسم قسم کے لیے آتا ہے، ہر قسم کی مختلف قسم کی اس میں خوشنما چیزیں اگا دی تاکہ خوبصورت لگے۔ تبصرۃ و ذکریٰ، یہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ زمین صرف، اور ہم زمین اور آسمان کے بارے میں اگر ہم غور کریں اور ہم دیکھیں اس کی طرف، تو تبصرۃ و ذکریٰ، تبصرۃ یہ ایک بصارت کی چیز ہے، دیکھنے والی، غور کرنے والی، و ذکریٰ اور نصیحت ہے، لکل، کن لوگوں کے لیے ہے، یہ ایک واضح نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو بصیرت، دیکھتے تو سب لوگ ہیں، بصیرت کی آنکھ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، بصارت کے لیے ہے، ذکریٰ یاد دہانی کے لیے، لکل، کس کے لیے؟ عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہو۔ منیب کے بارے میں ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اواب، منیب، جو بار بار پلٹتا ہے، غلطی ہو جائے واپس پلٹتا ہے، گناہ ہو جائے واپس پلٹتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اپنے رب سے بھاگ کے میں کہیں اور جا نہیں سکتا، جب میں نے مرنے کے بعد مٹی میں ہی جانا ہے، اور مٹی میں جس حال میں بھی جاؤں اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا لینا ہے، کیونکہ ان کے پاس میرا ریکارڈ کتاب حفیظ میں ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، تو میں بھاگ کے کہاں جاؤں گا؟ تو وہ عبد منیب ہوتا ہے، وہ بار بار رجوع کرتا ہے، بار بار رجوع کرتا ہے، واپس پلٹتا ہے، کہیں ہلکی سی بھی دنیاوی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے چلا جائے، کوئی دل میں کوئی نیت میں کوئی خلل بھی آ جائے، فوراً رجوع کر، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری اس پہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ جب آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور آپ کو یہ فکر ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی چھوٹی سی خطا بھی نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے میں جتنے بھی اچھے اعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ ضائع نہ ہو جائیں، تب آپ کو اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات اور نیت کی بھی فکر ہوتی ہے، آپ کانشیس ہوتے ہو ہر جگہ، ہر معاملے میں، کہیں اس بات کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، میرا سارا کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ ہمیشہ وہ لیکنگ بکٹ کو یاد رکھے کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا ایک عمل یا کوئی اپنی کسی بھی معاملے میں ایک چھوٹی سی بات یا آپ کی نیت میں خلل آ جائے، آپ کا وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو پریزرو نہیں کر رہے ہیں، آپ نے کیا کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اینڈ میں آپ کے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے، ذکر، نصیحت کس کے لیے ہوتی ہے؟ نصیحت کا مطلب ہے یہ یاد دہانی، جیسے ذکر ہم کہتے ہیں، تو یاد دہانی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا رب ہے، ہم اکیلے نہیں ہے، ہم بے سہارا نہیں ہے، کوئی بھی ہماری مدد نہ کرے، ہمارا رب ہے بس۔ لیکن اس کو کون سے بندے پسند ہوتے ہیں؟ عبد منیب، جو واپس پلٹتے ہیں بار بار، پاک و صاف بندے نہیں، جو بالکل خود کو بہت پاک و صاف سمجھتے ہیں کہ مجھ سے تو کبھی کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، یا میں تو کبھی غلطی کرتی نہیں ہوں، یہ تکبر ہے۔ انسان ہے، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہو جاتی، کچھ نہ کچھ ہماری نیت میں کہیں فطور بھی آ جاتا ہے، لیکن خوبصورت انسان کیا ہے اور کون سا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ جو واپس پلٹتا ہے، بار بار پلٹتا ہے، اس کو احساس ہو جائے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑ جاتا ہے نا، تو ہر وہ بات جس پہ آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے دل میں ڈالے گا کہ یہاں پہ غلط کر رہی ہو، یہ راستہ غلط ہے، یہ بات، یہ کام تم سے غلط ہو گیا،
فوراً فوراً دل میں یہ خیال آتا ہے اور انسان توبہ استغفار کر لیتا ہے. جب آپ اسی کی پریکٹس کرتی رہیں گی آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا کہ کوئی مطلب آپ کو لگے گا اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اتنی چھوٹی سی بات بھی اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں ڈالے گا کہ یہاں یہ غلط ہوا, ایسا بھی مت کرو, تم تو میری خاص بندی ہو نا, تو میں اپنے خاص بندوں سے یہ بھی توقع نہیں کرتا, یہ بھی مت کرو, واپس پلٹو. فوراً انسان توبہ کر لیتا ہے. ایسا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے. خود کو کبھی بھی بالکل پاک اور صاف نہ سمجھے, ہو نہیں سکتے, کوشش ہم کر سکتے ہیں, بس ہم نے پلٹنا ہے. منیب کا لفظ یاد رکھے, اواب کا لفظ یاد رکھے. اور پچھلی کلاس میں جو ہم نے حفیظ اسی سورہ میں ہم نے کیا تھا کہ ہم نے بس اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں اس کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے, ہم نے خیال رکھنا ہے. حفیظ وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنی جو زندگی جو عمر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس میں جو کچھ کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بس تو یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ جو رجوع کرنے والا ہوتا ہے, جس کو پتا ہے کہ میں نے آخرت میں بھی تو اسی کے پاس جانا ہے, تو اس دنیا میں رجوع کر لوں, میرے لیے بہتر ہے. پھر اور اللہ تعالیٰ آگے اور نشانیاں بتاتا ہے. اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ جیسے احکامات کے علاوہ جو غور و فکر کرنے کا کہتا ہے وہ دو چیزیں ہیں جس کو ایام اللہ کہتے ہیں اور آلاء اللہ کہتے ہیں. ایام اللہ وہ ہے جو کہ پچھلی اقوام کا ذکر کر کر کے ان کے یوں سمجھے کہ جو ان کے اعمال تھے اس کا ذکر کر کے ان پر اللہ تعالیٰ کا کیسے عذاب نازل ہوا اس کا ذکر کر کے ہمیں خبردار کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا جو آلاء اللہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں, جو نشانیاں ہیں, جو کائنات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے اس کا ذکر کر کے ہمیں خبردار کرنا چاہتا ہے, غور و فکر کرنے کا کہتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس رکوع میں ہیں. اب یہ آگے اللہ تعالیٰ صرف اور آسمان اور زمین اور اس میں سارا کچھ نہیں بنایا, پھر کیا ہے وَنَزَّلْنَا, اور ہم نے نازل کیا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان سے ہم نے پھر پانی نازل کیا, مبارکاً, جو برکت والا پانی ہے. بارش کا پانی برکت والا ہوتا ہے, برکت لے کے آتا ہے. فَأَنبَتْنَا, پھر اسی کے ساتھ ہم نے اگائے, بِهِ جَنَّاتٍ, اس کے ساتھ ہم نے باغات اگائے جو پھلدار درخت ہے. وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور جو اناج والے درخت, اناج والی جو فصلیں ہیں جو کٹ جاتی ہیں, مطلب جو کھیت غلے والے ہوتے ہیں, وہ کھیتیاں الگ الگ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. ایک تو پھلدار جیسے جنات جو ہے وہ باغات, ایسے باغات جو پھل والے ہوتے ہیں جو اپنے پھل نیچے گراتے ہیں. اور حب الحصید مطلب جو غلہ, جو اناج جس کی کٹنگ کے بعد, کٹائی کے بعد اس کے دانے ہمارے پاس آتے ہیں. پھر اسی کا آگے ذکر ایک اور, والنخلا, اور کھجور کے, باسقات لہا, وہ بلند بالا درخت, طلع ندید, جس کے خوشے تہ بتہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. کھجور کے کبھی پھل کے بارے میں آپ لوگ غور کریں تو آپ کو لگے گا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دیا ہوا ہوتا ہے, وہ ایسے بے ترتیبی سے نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں. لمبا سا درخت ہے, تنہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, پتے بہت ہی کم ہوتے ہیں, اور اس کا پھل آپ دیکھیں کہ وہ بوجھ سے نیچے لدے ہوئے ہوتے ہیں, اور بہت سارے, مطلب ایک درخت پہ بہت سارے پھل لگتے ہیں. تو تعالیٰ کہتے ہیں خوشے کو ندید تہ بتہ, خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہوا ہوتا ہے. تو کہیں پہ چھوٹے پلدار جنات جو ہے وہ چھوٹے پلدار درخت جو ہوتے ہیں, اور پھر ساتھ میں جو اناج جو غلہ تم کھاتے ہو, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو لمبے درخت, اور اس میں سب سے زیادہ جو غور و فکر کرنے والا ہے وہ کھجور کا درخت ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ رزق للعباد, میرے بندوں کے لیے رزق ہے. رزق کے ذریعے میں نے بنائے ہیں اپنے بندوں کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اور ایسے ہی ہم نے اسی کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کیا. جو پانی ہم برساتے ہیں اسی کے ساتھ مردہ زمین ہوتی ہے, ہمیں کچھ اس میں نظر نہیں آتا. اکثر تو جیسے جہاں پہ بیج بوئے جاتے ہیں وہاں تو چلے ہمیں ایک یقین ہوتا ہے کہ پودا نکلے گا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے بعد ہر جگہ سبزہ اگ جاتا ہے,
اور وہاں پہ کسی نے کوئی سیڈ نہیں ڈالے ہوتے، بیج نہیں ڈالے ہوتے، یہ مردہ زمین سے ہی نکالتا ہے نا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرماتے ہیں وہ احیینا، اور ہم نے زندہ کیا بھی اسی پانی کے ساتھ بلدتن، جگہ، شہر، میتا، مردہ زمین کو، مردہ شہر کو ہم نے اسی پانی کے ساتھ زندہ کیا. کذالک الخروج، ایسا ہی تمہارا نکلنا بھی ہوگا، اسی طرح اسی مردہ زمین سے ہم ایسے ہی تمہیں نکالیں گے. جیسے ہم پودے نکالتے ہیں مردہ زمین سے، بنجر زمین ہوتی ہے، پانی ڈلتا ہے، اس سے پودے اگاتے ہیں، ہم نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہیں نکالنے والے، ایسے ہی تمہیں بھی نکالیں گے جس حال میں بھی تم ہو، پانی میں ہو، ہوا میں ہو، جس طریقے سے بھی تمہاری موت ہو جائے، نکالنا ہمارا کام ہے. ہم تمہیں ایسے ہی کذالک الخروج، ایسے ہی تمہیں بھی نکالیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنے کا بتایا کہ یہ ایسے ہی ہم تمہیں نکالیں گے، اور یہ سب کچھ تمہیں بھی یقین نہیں آتا ان ساری چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر. اب پیچھے سے سارے اقوام کا ذکر کرتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی قومیں تھی اور کتنی طاقتور قومیں تھی، لیکن جب نافرمان ہوئی، مانا نہیں اپنے رب کو، رب کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو پھر میں نے کیا کیا اس کے ساتھ، اس کے بارے میں اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں. کیونکہ ان ساری اقوام کا ذکر سورہ قاف کیونکہ بھی آگے 26ویں پارے میں ہے، اس سے پہلے سورہ ہود میں، سورہ انبیاء میں یہ سارے ہر قوم کے بارے میں الگ الگ بہت تفصیلی ذکر ہے جو انشاءاللہ پڑھیں گے ہم. یہاں پہ بس صرف ان کا ایک یاد دہانی ان سب کا ذکر کر کے کہ یہ ان سب کے بارے میں غور کرو، یاد کرو کہ کس طرح کے یہ قومیں تھی اور کیسے ہم نے ان کو ختم کیا. سب سے پہلے کذبت قبلہم، جھٹلایا تم سے پہلے، ان سب سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. 950 سال تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور کوئی بندہ ایمان نہیں لے کے آیا، چند لوگوں کے علاوہ. بہت اینڈ پر آ کے چند لوگ تھے جن کی تعداد تقریباً کوئی 80 کے قریب بتائی جاتی ہے. 950 سال. پھر اصحاب الرس، رس کہتے ہیں کنویں کو، کنویں والے. وثمود، اور قوم سمود. وعاد، اور عاد، قوم عاد. وفرعون، اور فرعون. واخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائی یعنی ان کے قوم. یہ سارے یہاں پہ صرف نام ہے کہ یہ ساری قومیں یاد کر لو، یہ ساری سرکش قومیں تھیں. واصحاب الایکہ، اور اصحاب الایکہ جنگل والے، یہاں پہ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. وقوم تبع، قوم تبع یمن کے قریب بستیاں آباد تھی. قوم سبا اس کو کہتے ہیں، ملکہ بلقیس یہاں سے تھی. تو وہ قوم تبع، جیسے فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو اسی طرح جو تبع ہے وہ وہاں کے جو یمن کے بادشاہ تھے ان کا لقب تھا. تو قوم تبع اور قوم تبع. کل کذب الرسل، ان سب نے میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، تو پھر میرا جو وعدہ ہے عذاب کا وہ سچ ثابت ہوا. ان سب پر میرا عذاب آ گیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا. کہیں پہ ان میں سے کوئی نظر آتا ہے؟ کہاں گئی ان کی طاقت، کہاں گئی ان کا وہ زور، وہ قوت، وہ تکبر جس کی وجہ سے یہ میرے رسولوں کو، رسول میرے بھیجے ہوئے کو، میرے پیغمبروں کو یہ جھٹلا رہے تھے. کہاں گیا وہ سب کچھ؟ ختم ہو گیا. افعینا، کیا ہم تھک گئے ہیں بالخلق الاول، پہلے جو میں نے تخلیق کی ہے، جیسے پہلی دفعہ جو تم سب لوگوں کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم تھک گئے ہیں اس سے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہم تھکے نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ ایک اور خلق جدید، نئی پیدائش سے. نئی پیدائش کا مطلب ہے دوبارہ پیدا کرنا. اس کی وجہ سے یہ شک میں پڑے ہوئے، یہ شک میں ہے، اور ان کے شک دور کرنے کے لیے اس سے زیادہ بڑی بڑی نشانیاں اور کیا کوئی لے کے آئے. اللہ تعالیٰ کائنات کا بھی ذکر کرتا ہے، ساتھ ساتھ بتاتا ہے آسمان اور زمین کے بارے میں غور کرو، دیکھو کیا کچھ میں نے کیسے کیسے بنایا ہے. اور پھر ساتھ میں ہی پچھلے سارے اقوام کا ذکر کرتا ہے
کہ کہاں گئے وہ سارے لوگ جو خود کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، جنہوں نے ایک عرصہ بہت ہی خوشحالی میں گزاری تھی، لیکن نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے جو میرے بھیجے ہوئے رسول تھے ان کو مان کے نہیں دے رہے تھے، منیب نہیں تھے، اواب نہیں تھے، حفیظ نہیں تھے، متقی کوئی نہیں تھا ان میں سے۔ اور متقی کے بعد ہی درجہ آتا ہے محسن کا۔ کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تب بھی وہ احسان کے درجے میں داخل ہوتا ہے، تبھی وہ پھر محسن کہلاتا ہے۔ تو ان سب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ تو کیا حال ہوا؟ کہیں پہ کوئی ان کا کچھ نظر آتا ہے؟ ہاں، آثار باقی رہ گئے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ تم غور و فکر کرو ان پر۔ جب جب ان پر گزرو تو ان کے بارے میں تم غور کرو کہ یہ کس قسم کی قوم تھی، کتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن اس نوازش کو اگر ہم اپنی صلاحیت سمجھے، یہ تو میرا کام ہے، یہ تو میں کوئی بڑی چیز ہوں، میرے پاس عقل ہے، میں نے کیا ہے، تب اللہ تعالیٰ زوال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب ہم اس قوت، اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے، یہ بھی رزق میں آتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا ذہن دیا ہے، آپ غور کرنے والے ہیں، آپ عقل سے کام لینے والے ہیں، آپ کے دماغ میں حکمت کی باتیں آتی ہے، آپ ہر کہی ہوئی بات پر آپ یقین نہیں کرتے، کسی کی بھی کہی ہوئی باتوں میں آپ نہیں آتے، یہ حکمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں عطا کرتا۔ اس کو اپنی کوئی صلاحیت یا اپنا بڑا پن نہ سمجھے، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ جس کو نہیں دیا ہوا وہ کیا زور لگا کے ذہانت لے سکتا ہے؟ کیا وہ حکمت خرید سکتا ہے؟ وہ جس قسم کی بھی وہ غذائیں کھا لے، وہ اس کو کوئی فرق پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جو صلاحیت، جو نعمت، جو سہولتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نعمتیں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اپنا کمال نہ سمجھے اس کو۔ جہاں ہم اپنا کمال سمجھنے لگتے ہیں، وہاں ان ساری قوموں کو یاد رکھا کرے کہ یہ وہ قومیں تھی جن کو اپنی صلاحیتوں پر بڑا ناز تھا۔ یہ اس وقت کے مایا ناز انجینئر تھے، پتھروں سے کوئی گھر بنا سکتے، تراش تراش کر پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے تاکہ محفوظ رہیں آندھیوں سے، بارشوں سے۔ یہ کس نے سکھایا ہوا تھا؟ اور ایسے بہترین طریقے سے بناتے تھے۔ یہ اس وقت کوئی یونیورسٹی تھی، کہیں سے یہ پڑھ کے آئے تھے، کوئی ڈگری لی ہوئی تھی؟ آج کل ہمیں ڈگریوں کی پڑھی ہوئی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہوا ہے۔ ایسے ہی اگر زیادہ دور ہم نہ جائیں، مغل دور کو اگر آپ دیکھیں، جیسے ہندوستان میں جو بڑی بڑی مغل عمارتیں ہیں، مغل دور میں جو بنی ہوئی ہے، جس میں جیسے تاج محل ہے، وہ کہاں، اس نے کون سی ڈگری لی ہوئی تھی؟ کس یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا؟ یہ ان عمارتوں پہ اگر آپ دیکھیں، جو اندر سے جو خوبصورتی سے وہ بیل بوٹے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو کلر کمبینیشن ہوتا ہے، جو اس وقت کا ایک خاصا تھا، کہاں سے انہوں نے سیکھا ہوا تھا؟ ایسی کوئی کلاسز نہیں تھی، ایسی کوئی درسگاہیں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر۔ جب ہم اس زوم میں آ جائیں، اس تکبر میں آ جائیں کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے کیا ہوا ہے سارا کچھ، میں سب سے کوئی خاص چیز ہوں، یہی تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور جس وقت یہ خیال آئے دماغ میں، دل میں، یا تو فوراً توبہ کر لے، کیونکہ یہ شیطان ڈالتا ہے دماغ میں،
یا اگر آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں آپ تو ٹھیک ہے تو پھر اپنے زوال کا انتظار کریں، بہت قریب ہوتا ہے زوال اور بہت دھڑام سے گرتا ہے پھر انسان۔ ان قوموں کو یاد رکھا کریں، کتنی طاقتور قومیں تھی، لیکن جب انہوں نے اس کو اپنی صلاحیت، اپنا کمال سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور پیچھے صرف نشانیاں ایسے چھوڑی ہے کہ میرے بعد آنے والے لوگ اس سے عبرت لے لے، بس صرف عبرت کے لیے۔ فرعون کی لاش کو ابھی تک بچا کے اسی لیے رکھا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر سرکشی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دے رہے تھے کہ جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، طغوا کا لفظ آتا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، جاؤ اس کو یاد دلاؤ کہ وہ کون ہے، رب کا کہاں مانے۔ تو جہاں پہ سرکشی ہوتی ہے وہاں زوال کا انتظار کرنا چاہیے، یا تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یا پھر ہم اگر اسی سرکشی پر، اسی تکبر میں ہم لگے رہیں تو پھر زوال کا انتظار کرنا چاہیے انہی اقوام کی طرح، کہ جیسے یہ اتنی طاقتور قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے برباد کیا، جو خاص کر قوم عاد اور سمود جو تھے یہ انتہائی ہیوج ہوتے تھے، لمبی لمبی عمریں ان کی ہوتی تھی، اور نہ بیمار پڑتے تھے، نہ ان کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن اس کو وہ اپنا کمال سمجھنے لگے، غلط فائدہ اٹھانے لگے۔ اور ایسے ہی فرعون جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہوا تھا، تو اس کو لگا کہ یہ سارا میرا کمال ہے، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، خود کو خدا بنا کے بیٹھ گیا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی سب کچھ دیتا ہوں۔ جس کے پاس دولت آ جائے اس کو لگتا ہے میں تو کچھ بھی خرید سکتا ہوں۔ یہ اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں، صلاحیت نہ بھی ہو لیکن دولت آ جائے نا تو اس کو لگتا ہے میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا مشکل ہے، میں تو کچھ بھی خرید سکتا ہوں، کچھ بھی خرید سکتا ہوں اور کسی کو بھی خرید سکتا ہوں۔ یہ وہ آثار ہے جو کہ ہمیں زوال کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مال و دولت جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کوئی برا نہیں ہے، پھر آپ رکھے اپنے لیے بھی، اس میں غریبوں کا حصہ ہو، اگر حق حلال سے آپ کما رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس میں سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، بالکل رکھے اپنے لیے، بالکل منع نہیں ہے۔ لیکن جہاں آپ یہ سمجھے کہ اسی دولت کی وجہ سے تو میں کسی پر بھی حکومت کر سکتا ہوں، میں سب سے برتر ہوں، یا میں کوئی خاص ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ خاص الگ بنایا ہوا ہے، میں سب سے بہتر ہوں، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے، اور یہ میرے ساتھ والے بندے کو نہیں دیا ہوا، یہ میرے بھائی کو نہیں دیا ہوا، یا میری بہن کو نہیں دیا ہوا، مجھے دیا ہوا ہے، میں بہت کوئی خاص بندی ہوں یا بندہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور بار بار ان آیات پر غور کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، ان کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معنی پہ بھی غور کر سکیں، تاکہ ہم بھٹکنے سے باز آ جائیں، ہم واپس رجوع کرنے والے بنیں، کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے ہم واپس پلٹیں، بار بار ہم رجوع کر لیں، اور ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بس بنایا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں انشاءاللہ آگے جب ہم جائیں گے بار بار ذکر ہے زمین اور آسمان کا، اور اس میں جو کچھ نشانیاں ہیں، زمین اور آسمان، دن اور رات، موسموں کا آنا جانا، گرمی سردی، بارش، خزاں، بہار، ان سب چیزوں کا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس کے بارے میں غور کریں کہ یہ کیوں ہے، یہ سارا کچھ کیا یہ ایسے ہی بس دیکھ دیکھ کے انجوائے کرنے کے لیے ہے، بڑا اچھا سین ہے، منظر بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا موسم ہے، بیٹھ کے ہم چائے پی لے، کافی پی لے اور انجوائے کر لے، اس لیے ہیں، غور کرنے کے لیے اس کا مقصد کیا ہے، اور کیا ایسے ہی ایک ہمیشہ رہے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔
اگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. جو اپنی نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اقوام کا ذکر کر رہے ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں نے ان لوگوں کو بھی دیا ہوا تھا، تم لوگوں سے زیادہ طاقت دی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ان پر یہ غور کرنے کے بجائے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کیا ہے، مجھے دیا ہوا ہے، میں نے کیا کرنا ہے اس کے بدلے میں نے کیا کرنا ہے. کوئی آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز بھی دیتے ہیں، آپ آگے سے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. آپ ایک دفعہ کوئی چیز لیتے ہوئے آپ شکریہ ادا نہ کریں یا اس کا شکر گزار نہ بنے، اگلی دفعہ آپ کو کچھ ملے گا؟ کبھی کچھ نہیں ملے گا. آپ خود سوچے، جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ کم از کم ایک شکریہ کا لفظ تو کہا جائے، یا وہ مانے تو صحیح کہ میں نے اس کو کچھ دیا ہے، کوئی تحفہ دیا ہے، کوئی اچھی چیز دی ہے. تحفہ یا اچھی چیز دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں وہ بندہ یاد ہے، ہم جہاں بھی گئے ہم نے اس کو یاد رکھا، ہم اس کے لیے تحفہ لے کے آئے. یہی مطلب ہے نا. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ یہ دیا ہوا ہے اور دیتا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد ہے، ہر وقت یاد ہے. دن کو مسلسل نہیں کرتا نا، اور نہ رات ہی مسلسل رہتی ہے. دن کے بعد رات لے کے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ہم یاد ہے. میں یاد ہوں. اپنے بارے میں سوچے، میں یاد ہوں. میرے لیے میں دن میں بہت کام کیے، میں نے رات کو لے کے آیا ہے میرے لیے. میں نے کیا کرنا ہے اب؟ یہ مجھے تحفے میں ملا ہے نا، دن اور رات. یا سورج نکلا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے. میں نے کیا کرنا ہے کہ ہم شکر گزاری نہ کریں پھر؟ اور اگر ہم نہیں کرتے تو پھر سوچے نا کہ پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یا پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ. مطلب آپ اپنے، جو میں نے مثال دی ہے کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو آپ یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے. تو کوئی آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اگلی دفعہ پھر آپ کچھ دیتے نہیں ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ بھول ہی جاتے ہیں اس بندے کو. اس کے بعد اگلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کو تو یار سینس ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو یہ سمجھ ہی نہیں ہے، تو انتہائی بے وقوف انسان ہے. میں ہی کیے جا رہی ہوں، میں ہی کیے جا رہی ہوں. اس کو کبھی یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اگلے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے استطاعت کے مطابق اگلے کو بھی کچھ دیتے ہیں. ایسا ہی سوچے نا. ہم اپنے معاملات میں بہت سوچتے ہیں، اپنے ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ فلاں نے میرے شکریہ ادا نہیں کیا، میرے ساتھ تو اس نے کچھ نہیں کیا، میں ہی کیے جا رہی ہوں. لیکن یہی بات ہمیں اس رب کے بارے میں بھول جاتی ہے کہ اس نے ہمیں کیا کچھ دیا ہوا ہے، ہم کیا دے رہے ہیں اس کو، کیا کر رہے ہیں. اور وہ کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، ہماری استطاعت کے مطابق ہی بس ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرا بندہ میرا ہو کر رہے، بس میری طرف رجوع کرنے والا ہو، مجھے بھول نہ جائیں بس. جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ، آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے نا، تو آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ اس کو یاد رکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو یاد رکھے. یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، میرا بندہ مجھے بھول نہ جائے. بس مجھے بہت محبت ہے اپنے بندے سے. جیسے میں ہر لمحے اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں، میرا بندہ بھی مجھے یاد رکھے، بس مجھے بھول نہ جائے. اس دنیا کے بکیڑوں میں پھڑ کر مجھے بھول نہ جائے. یہ وہ چاہتا ہے، بس یہ اپنے معاملات کے ساتھ ہی اس رب کا تعلق یاد رکھے. جیسے ہم توقعات رکھتے ہیں نا اور لوگوں سے جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ویسے ہی سوچے آپ اپنے رب کے بارے میں کہ ہمارے رب کو ہم سے بہت محبت ہے، تو ہر پل ہمیں یاد رکھتا ہے. اسی وجہ تو یہ سب کچھ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کماتے جا رہے ہیں. لیکن اس نے کسی ایک دن بھی رزق روک کے رکھا، عطا کرتا جا رہا، عطا کرتا جا رہا. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا سا معاملہ بھی ایسا کرے جو ہمیں پسند نہ ہو، ہم کیا کچھ اس کو نہیں کہہ دیتے.
اور بس میں ہو تو مارنے کی بھی دیر نہیں کرتے، مار مار کے حشر کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہاتھ اٹھانے کی سکت نہ ہو ہم تو زبان سے ہم ایسے کلمات ادا کرتے ہیں، اتنا کچھ بول لیتے ہیں کہ وہ مارنے والی کسر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم، چھوڑتے نہیں ہیں ہم کسی کو، تھوڑی سی بھی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے یا جو چیزیں ہمیں پسند نہ ہو وہ کوئی کر لے، یا پھر خاص کر وہ بندہ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ تو یہی بات پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی سوچے نا، اپنا رشتہ اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ اسی اس پہ رکھے سوچے نا۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، وہ ذات جو کچھ عطا کرتا ہے ہمیں وہ کسی مثال کے برابر نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، سوچئے گا ضرور۔ اپنا رشتہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لے، ہمیں نہیں پتا کہ کب زندگی ختم ہوگی، جب اگلے پل کا ہمیں نہیں پتا تو ہم کیوں ایسے دندناتے پھر رہے ہیں، بے فکری سے زندگی کیسے گزار سکتے ہیں جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اگلے پل کا ہمیں نہیں پتا، کہ ہمارے ساتھ بس یہ اگلا پل، یہاں سے میں اٹھوں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب یہ ہمیں نہیں پتا تو ہم کیسے یہ فضول قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، وقت ضائع کر سکتے ہیں، کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ یہ بس سوچنے والی بات ہے، یہ سوچنا ہے ہم نے۔ اور جہاں ہم تھوڑا بہت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا بہت پتا ہے کہ یہ دنیاوی کاموں میں رہ کر یہ بھولتا نہیں ہے، خاص کر مسلمان، لیکن سائٹ پہ کر لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ اس کو بار بار پڑھ لیا کرو، بار بار پڑھ لیا کرو، اسی سے تمہاری یاد دہانی ہوگی۔ اس کی تلاوت کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی، تمہیں سب کچھ یاد آئے گا، تم گمو گے نہیں، سیدھے راستے پر چلتے رہو گے۔ کہیں آگے پیچھے جیسے جاتے ہوئے منزل تک پہنچنے میں آگے پیچھے کہیں تھوڑی دیر اگر رک بھی جائیں تو تمہیں یاد آئے گا، دوبارہ پڑھو گے نا یاد آئے گا، واپس سفر شروع کر لو گے۔ یہ قرآن ایسے ہی ہے، تذکیر و تانیس، اسی سے یاد دہانی ہے، اسی لیے ہمیں اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں، ہم رب کی طرف جانے والا راستہ نہ بھولیں، بس یہ یاد رکھنا ہے، کوشش کرنی چاہیے، بے فکری کے زندگی نہیں گزارنی۔ اور جہاں پہ کوئی بھی اچھی بات، کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کو لگے اور آپ کو لگے کہ اس بات نے آپ کی زندگی بدل دی یا آپ کے دل پر اثر کر لیا، وہ آپ آگے ضرور پہنچایا کریں، اپنی زبان میں، آسان الفاظ میں، جیسے آپ کو لگے کہ اگلا بندہ جیسے سمجھ سکتا ہے۔ کبھی بھی جو قرآن کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات ہو، اس کو مشکل کر کے آگے تک نہیں پہنچانا چاہیے، مطلب ہمیں اس کو کہانیوں میں یا بہت کمپلیکیٹ کر کے اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، آسان الفاظ میں، جیسے جیسے ہمیں سمجھ آئی ہو اسی طرح ہمیں اس کو اگلے بندے کا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایسے ہی آسان الفاظ میں ہم اس کو سمجھا سکیں، تاکہ جو چینجز جو میری زندگی میں یا جن آیات نے یا جن باتوں نے میری زندگی بدل ڈالی، یہ اگلے کی بھی چینج ہو جائیں، یہ بھی آ جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم نے اچھی بات کو پھیلانا ہے، جہاں ہمیں کوئی برائی نظر آئے اس سے ہم نے روک کے رکھنا ہے، بتانا ہے، بتانا ہمارا فرض ہے۔ جب ہم ایک دفعہ کہہ دیں، اب اگلے کا پھر کام ہے کہ وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن بتانا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو بتائیں، سمجھائیں، خاص کر وہ باتیں جس نے ہمارے دل پر اثر کیا ہو، قرآن پاک کی وہ آیات۔ سورہ قاف کا تو میں ضرور کہوں گی کہ آپ ضرور اپنے آگے پیچھے آپ شیئر کریں
جس طریقے سے آپ آسان الفاظ میں اس کو سمجھا سکتے ہیں وہ سمجھائیں اور اس کی تلاوت بار بار کیا کریں. اس میں یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سارا کچھ جمع کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اور بعمل مسلمان بنائے. جو بھی باتیں ہم کرتے ہیں، جو سب لوگ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ دل خوبصورت ہے، نیت ہمارے خالص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف بلایا ہے اور ہم مل کر ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خالص کر لے اور ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور ہم اس کو آگے بھی پھر پہنچائیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.